بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین والوفد المتقبلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، قرآن کریم کی دعاؤں کا بیان چل رہا ہے اور اس میں حضرت والا نے مناجات مقبول میں ان دعاؤں کے بعد جن کا بیان پچھلے دنوں ہوا، یہ دعا لکھی ہے: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ کئی دعاؤں کا ایک تسلسل ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ دعائیں ہیں جو سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں، اور اس سیاق میں ذکر فرمائی ہیں کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اس میں اللہ تبارک نے بتایا کہ جو آسمان ہیں اور زمین، ان کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی آیات ہیں، بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. جن کے پاس عقل ہے، حکمت کو سمجھنے کا سلیقہ ہے، ان کے لیے آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں. اور حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ فرما کر یہ آیات تلاوت فرمایا کرتے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور سوچنے کے نتیجے میں بے ساختہ گویا ان کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو یہاں در حقیقت ترغیب دی گئی ہے اور ان لوگوں کو عقل والا قرار دیا گیا ہے جن میں یہ دو صفتیں ہوں. ایک یہ کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے بھی کر رہے ہیں، بیٹھے بھی کر رہے ہیں. اور ایک تو صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. اور دوسری صفت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں. یہ ایک مستقل ایک نیکی ہے، مستقل ایک عمل ہے جو مطلوب ہے، اور
جو ایک بندے کے لیے قابل تعریف ہے، جس کے لیے رسول اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اولو الالباب میں شامل فرمایا، عقل والے، جس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی کائنات پر غور نہیں کرتا، وہ اولو الالباب میں داخل نہیں، گویا عقل اس کے پاس نہیں۔ اگر عقل سلیم ہوتی، اگر عقل وہ ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے، اگر ویسی عقل ہوتی تو اللہ کو کبھی بھلاتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑتا نہیں، اس سے غفلت نہ ہوتی، اور آسمان و زمین کی جو تخلیقات اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں، ان تخلیقات پر ایسے ہی بے ہوشی کے عالم میں، غفلت کے عالم میں نہ گزر جاتا، بلکہ اس کو سوچتا۔ کیا سوچتا؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیا سوچتا؟ ذکر اور فکر، ایک طرف ذکر کرتا اللہ کا، ایک طرف فکر کرتا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کائنات میں سے کس طرح اس نے پیدا کیا۔ کیا سوچتا کہ اللہ یہ اتنی بڑی کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے کب سے چل رہے ہیں، کسی خاص نظام کے تحت چل رہے ہیں، ایک لمحے کا فرق نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسے ہی چل رہے ہیں، بیکار چل رہے ہیں، کوئی چلانے والا نہیں ہے ان کا۔ روز سورج ایک خاص نظام کے تحت طلوع ہوتا ہے اور خاص نظام کے تحت جا کر غروب ہو جاتا ہے، ایک خاص نظام کے تحت چاند طلوع ہوتا ہے، اسی خاص نظام کے تحت غروب ہو جاتا ہے۔ ستاروں کی جو کہکشاں ہے، وہ کہکشاں کبھی ادھر نظر آتی ہے، کبھی ادھر نظر آتی ہے، کبھی ایک ستارہ نمایاں ہوتا ہے، کبھی دوسرا ستارہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں پروردگار کی، اس کی قدرت کی، اس کی حکمت کی، اس کی قدرت کاملہ کی، اس کی حکمت بالغہ کی، اس کی رحمت بے پایان کی، یہ نشانیاں ہیں۔ کیا نشانی؟ کہ بھئی خود بخود پیدا ہو گیا یہ سارا نظام شمسی، جس کو سوچنے اور سمجھنے اور اس کی تہ تک پہنچنے میں انسان کی زندگیاں بیت گئیں، اور ابھی تک پورے نظام کو سمجھ نہیں پایا۔ جتنے خلائی جہاز اڑا لیے، کبھی سیارے اڑا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن کہتے ہیں جتنی کائنات کے جس حصے تک ہم پہنچے ہیں، وہ اصل کائنات کا ایک 9,999% کا اس کو جو باقی بچتا ہے وہ بھی نہیں ہے، یعنی پورے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے جہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ اس سے آگے جو کائنات پھیلی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، وہ کیا ہے، کس نے بنائی ہے، کس طرح بنی ہے، کیا اس کی وجہ سے ہمیں دھوپ مل رہی ہے، ہماری کھیتیاں اس سے پک رہی ہیں، ہمارے جو پودے ہیں وہ غذا حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں روٹی ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ اس نظام کے تحت چاند اس کے اوپر کرنیں نچھاور کرتا ہے، سورج اپنی کرنیں ڈالتا ہے، بادل آتے ہیں وہ اس کو جا کے سیراب کرتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں وہ اس کو نشو و نما کراتی ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ نے کس کے لیے پیدا کر رکھا ہے؟ میرے لیے، انسان کے لیے۔ یہ چاند کیوں پیدا کیا، سورج کیوں پیدا کیا، زمین میں جو بادل آتے ہیں وہ کیوں آئے،
سب کا ہے کے لیے تا تو نانے بکفاری و بغفنت تکوری، تاکہ تیرے ہاتھ میں ایک روٹی آ جائے اور روٹی کو تو غفلت کے ساتھ نہ کھائے بلکہ اللہ کو یاد کر کے کھائے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم میں داخل ہو کر کھائے. یہ سوچ کائنات کے اندر، یہ سوچ، اگر یہ سوچ صحیح معنی میں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے تو کائنات کی ہر چیز کے پیچھے اللہ میاں کا جلوہ نظر آئے گا. اس دیوار کے پیچھے، اس مکان کے پیچھے، اس باغ کے پیچھے، ان پہاڑوں کے پیچھے، ان دریاؤں کے پیچھے، سب جگہ اللہ کا جلوہ نظر آئے گا اگر انسان سوچنے والا بن جائے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض والا بن جائے. یہ سوچے اور دوسرے یہ سوچے کہ یہ سارا کارخانہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا میرے لیے بنایا، سارا کارخانہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تو میرے ذمہ بھی کوئی فرض ہے کہ نہیں، یا یہ کہ میں اسی طرح بس مزے اڑانے کے لیے آیا ہوں یہاں اس کائنات میں. میں اس کائنات کے اندر کیا بندہ بن کے آیا ہوں یا خدا بن کے آیا ہوں؟ اور یہ آخر کوئی اس کی انتہا ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ تو یہ ہے ربنا. سوچنے کے نتیجے میں بے ساختہ ان کے زبان پر یہ بات آتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ سارا نظام آپ نے ایسے ہی بے وجہ پیدا نہیں کر دیا، فضول پیدا نہیں کر دیا. کیا مطلب؟ کہ اس کا کچھ مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ یہاں پر اللہ کا بندہ بن کر رہے، اور اگر کسی نے بندگی کے تحت اپنی زندگی گزاری ہے تو اس کو کچھ صلہ بھی اللہ تعالیٰ دے، میرا مالک اس کو کچھ انعام بھی دے. اور اگر کسی نے ظالم بن کر گزاری ہے اور لوگوں کے حقوق پامال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا ہے، تو اس کو پھر سزا بھی ملے. اگر یہ سزا اور جزا کا نظام نہ ہو تو کائنات کا مقصد کیا ہوا؟ بس یہ کہ آتے رہیں لوگ اور کھاتے رہیں اور پیتے رہیں اور سو جائیں اور پھر آخر میں جا کے مر جائیں اور قبر میں چلے جائیں. مقصد کچھ نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم بے فائدہ پیدا کر دیا اور یہ کائنات وسیع چل رہی ہے جس کا کوئی انجام نہیں ہوگا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کر دیا تھا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے. یعنی جو شخص بھی اولو الالباب میں داخل ہو، عقل رکھتا ہو، اسے اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی اس کائنات کو دیکھنے کے بعد کہ میرا ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، مجھے یہ کائنات ختم ہو جانی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد جزا و سزا کا نظام شروع ہونا ہے. جو ظالم ہوگا اس کو سزا ملے گی، جو مظلوم ہوگا اس کی داد رسی کی جائے گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا جنتوں کا، جس کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آیا ہے. اور اگر کسی شخص نے بغاوت کی روش اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کی، تو اس کو اس کی سزا ملے گی. ورنہ یہ کہ بھئی سبھی کچھ ہو کے یا ایک شخص جو ہے وہ ظلم کر کے دوسرے پر کہ لاشوں پر اپنا محل تعمیر کر رہا ہے اور کر کے چلا گیا، اور جس کے لاش پر محل تعمیر کیا تھا وہ بیچارہ مظلوم، نہ اس کی کوئی فریاد رسی، نہ اس ظالم کا کوئی سزا. یہ کوئی معمولی حکمت، معمولی سمجھ والا بھی یہ نہیں کر سکتا. تو وہ کائنات کا وہ خالق جس نے یہ نظام بنایا ہے، محیر العقول نظام، جس کی طرف دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام تخلیق فرمایا، وہ ایسے ہی بے فائدہ پیدا کر دے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون.
تو سوچتے کیا ہیں؟ یہ ہے سوچ. ایسی سوچ، دیکھو انسان کا ذہن جو ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. کوئی ذہن ایسا نہیں ہے جس میں کچھ نہ کچھ خیال نہ آ رہے ہوں. اب ہم نے اپنے ذہن کو اس طرح بنا رکھا ہے کہ اس میں جو خیالات آتے ہیں بس وہ فضول خیالات آتے رہتے ہیں، دنیا کے لذتوں کے، مزوں کے، اس کے خیالات آتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندوں کے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میری امتیوں کے خیالات کی رو بدلے. خیالات کی رو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے بارے میں سوچے. اللہ تبارک جو خیال ہے وہ جو چیز بھی نظر آئے اس میں اسے اللہ کا جلوہ نظر آئے. ایک پھول دیکھے تو اس کے پیچھے اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہو، ایک باغ دیکھے تو اس کے پیچھے اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہو. جو بھی چیز دیکھے، جو عمارت دیکھے اس کے پیچھے اللہ کا جلوہ نظر آ رہا ہو، کہ اس کو دیکھ کر فوراً اس کے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو. یہ فرق ہے ایک دنیا دار آدمی کے سوچ میں اور اللہ والے کی سوچ میں، کہ وہ اپنے فکر و خیال میں اس کا فکر و خیال اللہ کی یاد سے بسا ہوا ہوتا ہے. اللہ کی یاد سے بسا ہوتا ہے. پہلے وہ ذکر زبان پر آتا ہے اور پھر زبان پر آتے پھر دل میں گھس جاتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے. اور اسی لیے دعا مانگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اے اللہ میرے دل میں جو خیالات آئیں وہ آپ کی خشیت کے آئیں، آپ کی یاد کے آئیں. واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی. اور میرے دل کے ارادے اور میری خواہشات وہ ان چیزوں کی طرف جائے جو آپ پسند کرتے ہیں. مجھے وہی چیز پسند آئے جو آپ کو پسند ہے، مجھے اسی کا خیال آئے جو آپ کے رضا کی بات ہو. تو یہ خیالات کی رو کو بدلنا در حقیقت یہ ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کر کے بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے آباد رہے. بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے آباد رہے. تو پہلے تو وہ یہ کہہ دے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار آپ نے یہ نظام زندگی، نظام کائنات بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا کچھ مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے؟ کہ اچھے کام کرنے والوں کو صلہ دیا جائے، انعام دیا جائے، اور برے کام کرنے والوں کو اللہ بچائے جہنم کی سزا دی جائے. تو کیا فرمایا؟ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لیجیے. ایک بندہ جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آگ سے بچے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ جو شخص آگ سے بچ گیا وہ صحیح معنی میں مصیبت سے بچنے والا ہے، کامیاب ہے جو آگ سے بچ گیا. فقنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں عذاب نار سے بچا لیجیے. یہاں پہلی جو دعا آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد زبان پر آئی کہ اللہ آگ سے بچا لے. جنت کی بات فوراً نہیں آئی کہ جنت دے دو، لیکن اگر صرف اتنا ہی ہو جائے کہ جہنم سے نجات مل جائے تو یہ بھی کچھ کم کامیابی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے. فقنا عذاب النار. اور
کیوں ہم آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار، جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا تو اس کو رسوا ہی کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے وہاں۔ دنیا میں آدمی کو دوست مل جاتے ہیں، احباب مل جاتے ہیں، سرپرست مل جاتے ہیں، ہمدرد مل جاتے ہیں، جو اس کی کبھی سفارش کر دیتے ہیں، کبھی اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدام کر دیتے ہیں۔ وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار۔ آج دنیا کے اندر آدمی سوچتا ہے کہ اگر فلاں میرے اوپر مصیبت آ گئی تو فلاں میرے حاکم سے تعلقات ہیں، فلاں افسر سے تعلقات ہیں، فلاں دوست ہے جو میرا، وہ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس کے ذریعے حاصل اپنی نجات پالوں گا۔ وہاں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وما للظالمین من انصار، ظلم کرنے والوں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اپنا بیٹا، اپنا باپ، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچے، کوئی ساتھ نہیں دے سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تو لہذا اللہ بس ہمیں بچا لے اس آگ سے، اور آگ سے بچانے کے معنی کیا ہے؟ کہ گناہوں سے بچا لے، کیونکہ یہ آگ، جہنم کی آگ جو ہے، یہی در حقیقت متشکل ہو گئی ہے، متجسد ہو گئی ہے گناہوں کے اندر۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظالمانہ طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، یعنی یہ وہ مال جو ہے وہ آگ ہے بذات خود۔ وہ جہنم کی آگ تو وہاں نظر آئے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں گناہ کی شکل میں متجسد کر دیا۔ تو اللہ آگ سے بچا، کیا مانا؟ اے اللہ گناہ سے بچا۔ تو ساری کائنات پہ غور کرنے کے بعد، فکر کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ اے پروردگار، آپ نے یہ بیکار چیزیں پیدا نہیں کی ہیں، جزا و سزا ہونے والی ہے، تو اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور پھر آگے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے پروردگار، ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو یہ پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ۔ یہ منادی کون؟ یہ منادی کون؟ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ہمیں بلایا، ہمیں آواز دی۔ آواز کیا دی؟ کہ آمنوا بربکم، اپنے پروردگار پر ایمان لے۔ یہ پکار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ آپ کی اس پکار کو سن کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہم ایمان تو لے آئے لیکن کتنی پتہ نہیں کہاں کہاں ہم سے گناہ سرزد ہوئے، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں، تو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو چھپا دے، اپنے دامن رحمت سے چھپا دے، کفارہ کر دے ان کا، کہ وہ گویا ہے ہی نہیں، ان کو اس طرح مٹا دے۔ کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا کرو۔ موت جو آئے وہ نیک لوگوں کے ساتھ آئے۔ یہ بھی عجیب بات، یعنی ہم اپنے مرتے دم تک ہماری صحبت درست رہے، مرتے دم تک درست، تبھی تو نیکوں کے ساتھ مرے گا نا آدمی۔
کب بنے گا؟ جب موت کے وقت بھی اس کے ارد گرد جو حلقہ ہو وہ نیک لوگوں کا ہو۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرے کہ اس کی صحبت اچھی ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ملنا جلنا، اس کا ہنسی مذاق کرنا، اس کا ملاقاتیں کرنا یہ نیک لوگوں سے ہو، جو اللہ کی عظمت جن کے دلوں میں ہو، جن کے دین کی عظمت جن کے دلوں میں ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آئے تو آس پاس جو حلقہ ہو وہ ابرار کا ہو، نیک لوگوں کا ہو۔ توفنا مع الابرار۔ دیکھو یہ خود مانگا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے، آگے آ رہا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، آپ نے اپنے پروردگار اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے جو وعدے فرمائے ہیں وہ سب ہمیں عطا فرمائے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے گا۔ یہ ساری دعائیں تو کر لیں، لیکن بیچ میں آ رہا ہے توفنا مع الابرار، کہ ہماری موت آئے تو وہ اچھی صحبت والے، اچھے اخلاق والے، اچھے اعمال والے لوگوں کے ساتھ اس کے جمگھٹے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک در حقیقت بتا رہے ہیں کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ ہمیں آگ سے بچاؤ ہو جائے اور اللہ تعالی نے جو وعدے کیے ہیں جنت کے وہ ہمارے حق میں پورے ہوں، اس کے لیے ظاہر اسباب میں جو راستہ ہے وہ یہ کہ ہماری صحبت اچھی ہو، ساری زندگی صحبت اچھی رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ کھانا پینا، نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہاں تک کہ جب موت آئے تو وہ بھی انہی کا جمگھٹا ہمارے ارد گرد ہو۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر وہ واقعی اولو الالباب میں داخل ہونا چاہتے ہو جن کی اللہ تعالی نے تعریف فرمائی ہے تو پھر اپنی صحبت درست کرو، غفلت والوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو۔ جو غافل ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخرت سے، ان کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آتا اللہ میاں کا، والعیاذ باللہ، یا آتا ہے تو شاذ و نادر آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، کیونکہ یہ بیماری ہے، غفلت ایک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بلا ہے، اور یہ متعدی بیماری ہے، یعنی دوسرے کی طرف بھی متعدی ہوتی ہے۔ غفلت والوں کے ساتھ بیٹھو گے، غفلت تمہارے اندر بھی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے یہ سبق بھی ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق بھی دے دیا کہ صحبت درست کرو تو تمہارا انجام انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ پکی بات ہے کہ آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ اللہ میاں سے کہلوا رہے ہیں، اللہ بندوں سے کہلوا رہے ہیں کہ وہ یوں کہو ہم سے انک لا تخلف المیعاد۔ ویسے عام حالات میں تو کسی بادشاہ سے کہا جائے کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ وعدے کی پابندی کریں تو اس کو پکڑ کے نکال دیں کہ تو ہمیں کیا سمجھتا ہے، لیکن ہمارا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو انک لا تخلف المیعاد، آپ اپنا وعدہ پورا کر دیجئے اور آپ میعاد وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو اس واسطے ہمیں جو کچھ وعدے کیے تھے ہمیں سب ادا فرما دیں۔ دیکھو ربنا آتنا ما وعدتنا، جو کچھ وعدہ کیا آپ نے سب دے دیا۔ مانگنے میں کمی نہ کرو، مانگنے میں کمی نہ کرو، وہ درگاہ ہے دینے والے کی، وہ اس درگاہ ہے بخشش کرنے والے کی، عطا کرنے والے کی، اس سے کوئی مانگو
کسی بادشاہ سے کہو کہ 1 پیسہ دے دو، تو وہ چھوٹی سی چیز کیوں مانگو، بڑی چیز مانگو۔ اے اللہ جو کچھ آپ نے وعدہ کیا ہے پیغمبروں کے زبان سے جو وعدے فرمائے ہیں کہ یہ دوں گا اور تو جنتیں ہوں گی اور اس نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس کا ایسا لباس ہوگا اور ایسے کھانے ہوں گے اور ایسے حوریں ہوں گی اور ایسا غلمان ہوں گے، یہ ساری جو کچھ آپ نے وعدے کیے ہیں اے اللہ سب دے دے ہمیں۔ یہ کوئی ایک تو ہوتا ہے دعویٰ کہ جی ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو ہمیں انعام بھی اسی کے مطابق ملنا چاہیے، تو یہ دعوے والی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں دعویٰ تو بہت بری چیز ہے کہ جی ہم نے بڑا تیر مارا تھا لہذا ہمیں سب کچھ دے دیجیے۔ نہیں، ہم نے کچھ کیا نہیں کیا، ہمارا استحقاق ہے نہیں ہے، ہم لیکن حاجت مند سب کے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے حاجت مند ہیں لہذا سب کچھ مانگو۔ جیسے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو کچھ فضائل بیان فرمائے ہیں، رمضان کی جو برکات بیان فرمائی ہیں، رمضان کے بارے میں جو صفات آئی ہیں کہ اس میں مغفرت ہوتی ہے، اس میں آگ سے نجات ملتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، تو اللہ میاں سے سب مانگو۔ اے اللہ جو کچھ آپ نے رمضان کے اندر انوار و برکات رکھے ہیں، جو اجر و ثواب رکھا ہے، اے اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں لیکن محتاج ہیں۔ ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، ہماری احتیاج پر نظر فرما، ہماری حاجت ہے۔ یہ سارے فضائل جو آپ نے رمضان کے اندر رکھے ہیں ہم اس کے مستحق تو نہیں، کیونکہ مستحق تو کون ہوگا جو آپ کی عبادت کا حق ادا کرے، جو رمضان کے لمحات کا حق ادا کرے، لیکن مستحق نہیں ہے، لیکن اللہ محتاج ہیں، تو ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، ہمارے احتیاج پر نظر فرما۔ عشر اخیرہ گزر رہا ہے، اے اللہ اس میں شب قدر بھی آنی ہے جو آ گئی یا آنے والی ہے، یا اللہ اس میں جتنے آپ نے فضائل رکھے ہیں، جتنے آپ نے اس کے اندر انوار و برکات رکھے ہیں، یا اللہ سب ہمیں عطا فرما، سب عطا فرما دیجیے۔ اس لیے نہیں کہ ہم مستحق ہیں اس کے، ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، لیکن آپ کی درگاہ بڑی کریم کی درگاہ ہے، لہذا ہم آپ سے آپ ہی کے شان شان مانگیں گے، اپنے شان شان نہیں، ہماری تو کوئی شان ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے شان شان جو کچھ انوار و برکات ہیں اللہ ہم سب مانگیں۔ تو اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی جو ہے بخل سے کام نہ لو، اللہ سے مانگتے ہوئے بخل سے کام نہ لو، بلکہ جو بڑی سے بڑی دولت ہے مانگو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، لیکن مانگنے میں کمی نہ کرو۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ یعنی اگر فرض کرو اللہ تبارک و تعالی معاف بھی کر دیں، لیکن نامہ اعمال دکھا دیں لوگوں کو، دیکھ بھائی یہ ہے بندہ، اس کا نامہ اعمال یہ ہے، اس نے فلاں وقت یہ کیا تھا، 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 معاف کر دیا ہم نے، تو معاف تو کر دیا لیکن رسوا بھی کر دیا، ساری مخلوق کے سامنے میری بدعمالیاں ایک ایک کر کے بیان کر دی گئی۔ تو بندہ یہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ معاف تو کیجیے گا ہی، لیکن قیامت کے دن رسوائی بھی نہ کیجیے گا۔ ہے ایک اقبال مرحوم، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک بندے سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے گرچو فہمی حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر میرا حساب لینا ہی نہ آپ کو ضروری سمجھیں، اچھا تو یہ ہے کہ حساب ہی نہ لیں، لیکن اگر حساب لینا ضروری سمجھے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر،
اگر حساب لینا بھی ہو، میرا اعمال نامہ جانچنا بھی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، آپ کے سامنے نہ آئے، پھر میرے اور آپ کے درمیان رہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے نہ آئے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی اٹھانی پڑے۔ تو اے پروردگار، ہمارے جو گناہ ہیں ان کو اگر معاف آپ نے کر دیا تو معاف کر کے اس کو مٹا دیجئے، نام اعمال سے مٹا دیجئے، اور آخرت میں ہمیں رسوائی کا سامان نہ کیجیے۔ انک لا تخلف الميعاد۔ یہ کیا عجیب، کس درد کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ نکلے ہوئے الفاظ ہیں یہ، ان کے اندر کیا معانی کی کائنات بھری ہوئی ہے، اللہ جل جلالہ سے تعلق کا کیا عظیم رشتہ ان کے ذریعے قائم ہو رہا ہے، ہم یہاں اس کا تصور نہیں کرتے۔ یہ دعائیں تہجد کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین کو دیکھ کر مانگا کرتے تھے۔ تو بھائی دو سبق مل رہے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک یہ کہ اپنے خیالات کو اب اس کی ذرا لگام ڈالو، خیالات کے رو کو ادھر ادھر دنیاوی کی طرف موڑنے کے بجائے کچھ خیالات کے رو اللہ جل جلالہ کی طرف، اس کی قدرت کاملہ کی طرف، اس کی حکمت بالغہ کی طرف، اس کی پیدا کی ہوئی کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ جل جلالہ کا جو جلوہ نظر آتا ہے اس کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا کرو کس طرح بنایا اس نے کائنات کو۔ اور دوسرا یہ کہ ان سب کو دیکھ کر اللہ سے مانگو، اور سب چیزیں مانگو جو اس نے جس کا وعدہ کیا ہے، مانگتے رہو۔ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو، اپنے اجر و ثواب بھی مانگو، جنت بھی مانگو، اور جس جس عمل میں جتنی نیکیاں، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ سب مانگو۔ ذہن میں یہ شیطان ڈالتا ہے بعض اوقات کہ بھئی تو کیا، تیری عبادت کیا، تو نے روزہ رکھا، کیسا روزہ رکھا، تو نے تراویح پڑھی، کیسی پڑھی، تو تجھے کیا حق ہے مانگنے کا کہ یہ من قام لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ تو اس کے لیے ہے جو صحیح معنی میں قیام کا حق ادا کرے۔ تو نے کیا حق ادا کیا جو تو مانگے؟ ارے نہیں، ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے، باری تعالیٰ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو لیکن محتاج ہم سب کے ہیں۔ انہوں نے جو یہ اجر و ثواب، یہ نعمت، یہ برکتیں جو رمضان کے اندر رکھی ہیں، عشر اخیرہ میں رکھی ہیں، قیام میں رکھی ہیں، تو کیا ہم سب کو محروم کر دیں گے اس سے؟ صرف دو چار ہی آدمی ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے؟ ارے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع، لہذا یہ کہو کہ اللہ ہم سے تو حق عطا نہیں برتا ہے، لہذا مستحق نہیں ہے، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیجئے، کسی بھی نعمت سے محروم نہ فرما۔ یہ مانگ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں سارے انوار و برکات رمضان المبارک کے عشر اخیرہ کے، طاق راتوں کے، لیلۃ القدر کے سارے برکات انوار اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے میرے مالک، رکھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے خیالات کو اے اللہ اپنی طرف موڑ لیجیے۔ اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک و ذکرک واجعل ہمتنا واہوانا فیما تحب و ترضی۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائیے، اے اللہ ہماری
اپنے رحمت سے اپنے ہماری اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان کے اندر جو کچھ ہم سے اپنی بساط کے مطابق بن پڑا، ناقص آپ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں یا اللہ، لیکن جینا بھی بضاعت مزجات، ہم آپ کے پاس ایک کھوٹی چیز لے کر آئے ہیں، یا عبادت نے ہماری کھوٹی عبادت ہے جو ان کا حق ان کا ادا نہیں کر پائے، لیکن فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اے اللہ لائے تو نہیں ہم کوئی چیز جو آپ کے شایان نشان ہو، کوئی عبادت ہم سے ایسی بڑھنی پڑی، کھوٹی عبادت ہے، لیکن ہم آپ سے مانگتے یہی ہیں کہ پورا دے دیجیے، انعام پورا دیجیے، پورا دے دیجیے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور زیادہ بھی دیجیے، اِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَصَدِّقِينَ، اے اللہ آپ سب سے بہتر صدقہ کرنے والے ہیں، تو اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے۔ رمضان کے اندر جو رحمتیں جو برکتیں آپ نے رکھی ہیں، اے اللہ ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہے، ان تک ہماری رسائی بھی نہیں، ذہن کی رسائی بھی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل خاص سے، اپنے بے پایاں کرم سے، اپنے لامتناہی کرم سے اے اللہ وہ سب ہم کو عطا فرما دے، کسی چیز سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کی کیفیت کو نہ دیکھ، یا اللہ ہم اپنے فضل و کرم کی پر نظر فرما، اور اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ رمضان ہم سے گزر جائے اور ہم محروم رہ جائیں۔ یا اللہ اپنے رحمت سے رمضان کو ہمارے لیے جنت کے داخلے کا پروانہ اور جہنم سے آزادی کا پروانہ قرار دے دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جب رمضان جائے تو ہمیں پورا پکا پاک صاف کر کے آپ رمضان سے ہمیں نکالیں۔ اے اللہ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے حاضرین حاضرات سب کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ یا اللہ میرے پاس 3 پرچے ہیں، تینوں میں بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ان بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اور بیماروں کو بھی جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اے اللہ ان سب کے کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ گناہوں سے، منکرات سے اور ہر طرح کی برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم یا ارحم الراحمین قنا عذاب النار سبحانک فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه